औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेतहाशा मसले मसाइल हैं और इन्हीं मसले मसाइलों में एक सबसे बड़ा जो मसला है, एक आम इंसान से जो ताल्लुक़ रखता है, वो है अदलिया और इंसाफ़ का निज़ाम। इंसाफ़ के निज़ाम को अगर आप बखूबी तौर पर देख लें तो बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, क्योंकि पिछले 7 साल से मैं पाकिस्तान के अंदर स्टक हूँ, तो इंसाफ का निज़ाम हमारा ये है कि पैसे दिए बगैर यहाँ पर इंसाफ भी इस माशरे के अंदर मिलना नामुमकिन है। और ये जो ये जो दरख्वास्त या ये जो मेरा बयान यहाँ पर जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, बताना सिर्फ इतना चाहूँगा कि अदलिया को सिर्फ मैंने लास्ट टाइम अभी सुना चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स नस्ला टावर के हवाले से भी, दूसरे हवालों से भी, मैं सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्या इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े से बड़े एंकर्स या हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितनी भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी यहाँ पर एजेंसीज़ हैं, क्या कभी किसी ने इस बात का नोटिस लिया कि 1947 से लेके आज तक हम अपनी ही अदालतों के अंदर बैठकर बैकडेट के स्टैम्प पेपर बेचते हैं। वीडियो एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं, एप्लीकेशंस मैंने थानों के अंदर से लेके पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे कोई 150 एप्लीकेशन बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मैं लॉन्च कर चुका हूँ, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। यहाँ पे मरी वाक़े के भी अभी जो हुआ, इसके ऊपर भी कुछ नहीं होना है, नस्ला टावर के हवाले से भी कुछ नहीं हुआ, गुज्जर नाले के हवाले से भी कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर के अंदर जो सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है कि जो डिसीशन हमें शॉक्ड जिसने किया, वो मदीना मस्जिद के हवाले से था। इसी तरीके से मैं आपको अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 7 साल से पाकिस्तान के अंदर मुकीम हूँ और एक फेक जुडिशियल ट्रायल जो है सिविल मैटर के अंदर, वो उसको मैं फेस कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी अदालतों के अंदर मेरे पास वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। हमारी अदालतें पहले केसेस को क्रिएट करवाती हैं, फिर एक आम इंसान जो है वो 50 साल के लिए बाउंड हो जाता है। अदालतों में केसेस कैसे लाउंज होते हैं, आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैं इस पाकिस्तान के अंदर, इस अपने ही वतन के अंदर आया, मुझे यकीन नहीं था, ना ही मेरे किसी भी अंदाजे के अंदर ऐसी कोई चीज़ थी कि मैं तो यहाँ पर 1 माह के लिए आया था और आज तकरीबन 7 साल का अरसा यहाँ पर गुजर चुका है। अदलिया हमारी किस तरीके से काम कर रही है, समझ से बालातर है। इतनी बेहतरीन अदलिया, इतनी बेहतरीन वहाँ के जो हमारे स्किलफुल लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस भी हैं, इस मुल्क के अंदर अदालतें भी मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये जो परफेक्ट कुरियर नाम की कंपनी आपने सिटी कोर्ट के अहाते में बिठाई हुई है और 1947 से लेके आज तक जो बैकडेट के स्टैम्प पेपर्स आप बेच रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की किसी भी अथॉरिटी की अगर नॉलेज में नहीं है, या किसी एंकर्स हजरात की ये बात नॉलेज में नहीं है, तो बराए करम मेरे से रब्ता कीजिए। मेरा सेल फोन नंबर है 031524111761। मैं एक विक्टिम हूँ पाकिस्तान के अंदर पिछले 7 साल से। अनविलिंगली तौर पर मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ना चाहते हुए, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है वो ठप्पा एक पाकिस्तानी का है, और पाकिस्तानी अगर गलती से भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो फिर वो अपने एक एक जिस्म का खून का कतरा जब तक इस कौम को पिला के नहीं जाएगा, वो यहाँ से जा नहीं सकता। ठीक है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी शॉकटेबल हैं इस पूरे के पूरे बयान के अंदर, मैं इस वक्त जो देने के लिए जा रहा हूँ। अदालतों के अंदर परफेक्ट कोरी रिटायर्ड जज की कंपनी ने मेरी मरी हुई माँ को पैसे लेके ज़िंदा किया, जिसकी 2019 या 20 से सिटी कोर्ट कराची के अंदर एक एप्लीकेशन वहाँ पे लॉन्च है परफेक्ट कोरियर के अगेंस्ट। इसी तरीके से एक केस चल रहा है मेरे ऊपर 1856/2016, वो भी इसी तरीके से क्रिएट किया गया, इसी कंपनी को यूटिलाइज करके। फिर मेरे पास एविडेंसेस पड़े हुए हैं कि मैं तमाम की तमाम जितने भी वहाँ पे स्टैम्प वेंडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन तमाम के पास जाके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं। ठीक है, उनके अंदर मैंने ये प्रूफ किया है कि अदालत के अंदर आपको किसी भी सन का 1947 के बाद से लेके आज तक खुलेआम जो स्टैम्प पेपर्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, ये शायद इस मुल्क के अंदर किसी इदारे को तौफीक हुई है, सदर पाकिस्तान से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है ना। मैं आर्मी चीफ से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इन तमाम मैटर्स के अंदर इन चीज़ों को चेकआउट किया जाए, और जहाँ पर अगर डंडा घुमाने की ज़रूरत है तो फिर वहाँ पर डंडा शायद यहाँ पर घूमना चाहिए, क्योंकि हम 74 सालों से
ہم وہ اس بدقسمت معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں جہاں پر عدلیہ کا کردار یہ ہے کہ یہ پہلے عدالتوں کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہم سیل آؤٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ بلیک شپس آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام ایک عام انسان کے اوپر ایک فیک جوڈیشل ٹرائل یا سول پراپرٹی میٹر آرام سے کریٹ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے میرے اوپر ہوا۔ آج میں 7 سال سے یہاں پہ اسٹک ہوں۔ میرا ایک بیٹا حالانکہ اسپیشل نیڈ کا ہے جو کہ یورپ کے اندر ہے، میری پوری فیملی وہاں پر ہے، میرا گھر وہاں پر ہے، 1 ماہ کے لیے آیا تھا، بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بدقسمتی کیا ہے یہاں پر انصاف کے نظام کے اندر، یہاں پر گاڑی چوری ہو جائے تو پولیس کہتی ہے کہ جی گاڑی تو آپ نے خود سیل آؤٹ کی ہے۔ آپ کو انصاف کا نظام یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ کی جیب میں قائد اعظم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی جیب میں ڈھیر سارے نوٹس ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے ایک FIR کٹوانی ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے ہیں، عدالت سے انصاف چاہیے تو آپ کو پیسے دینے ہیں۔ انصاف اور عدلیہ ہے کہاں پر؟ چیف جسٹس آف پاکستان مجھے ذرا بتا دیں، یہ بڑے بڑے ہم کسی سے ڈکٹیٹ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے میں نے اسٹیٹمنٹس جو سنے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے جسٹس گلزار صاحب کے، مجھے بڑے دکھ ہوا کہ دنیا کے اندر جو ہم نے معاشرے دیکھے، آپ کسی بھی ویسٹ کے اندر چلے جائیں، یہ آپ کے یورپین کنٹریز کے اندر چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی لوئسٹ کنٹری کے اندر آپ چلے جائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم وہاں پر عدلیہ اس قسم کے، یا وہاں کی جو ریاست ہے وہ اس قسم کے فیلیئرز کا خود سے کراتی ہو۔ یہ فیلیئرز ہی کرانا ہے۔ آج بھی میں ایک کینیڈین کی جو ایک سٹیزن تھے، ان کے 1 کروڑ روپے جو بیچارے پاکستان میں آ کے رہنا چاہتے تھے، ان کے 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی، ان کو پکڑوا بھی دیا، لیکن ہمارے محترم جج صاحب نے ان کو 1 دن کے اندر بیل بھی کر دی، کیونکہ وہ 16 سال کا 17 سال کا لڑکا تھا، انڈر ایج تھا۔ اسی طریقے سے میری گاڑی چوری ہوئی، گاڑی چوری ہونے کے میں نے تمام کے تمام چیزیں میرے پاس ایویڈنسز آج بھی موجود ہیں، لیکن سوالیہ نشان وہی ہے کہ کس طریقے سے اس 1 کروڑ والے بندے کی بیل کی گئی۔ اور یہاں پر بھی سوال یہی ہے کہ چوری کرنے کے بعد تمام ثبوتوں کے ساتھ اس بندے کو اگر بیل کرائی گئی، میرے سامنے میں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مجھے سنے بغیر کس طریقے سے ہو گئی، جو کہ پروفیشنل کرمنلز ہیں، جن کے خلاف اور بھی مقدمات ہیں، جو میری گاڑی چوری کر کے لے کے گئے تھے، لیکن ہماری بہترین پولیس کا، اس ریاست کی مختلف جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، وہ ہر لحاظ سے ہر اتھارٹی اپنی جگہ پر بہترین کردار ادا کر رہی ہے، چاہے وہ عدلیہ، جیسا کہ میں نے بتایا، عدالتوں کے اندر ہمارے بیک ڈیٹ کے اسٹامپ پیپر 1947 سے لے کے آج تک سیل آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پولیس کو دیکھ لیں، وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، یہ تمام کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں، یہ ریاست مدینہ کے اندر ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ ریاست چاہتی ہی نہیں ہے کہ کسی عام انسان کو انصاف مل سکے۔ یہاں پہ پیسے والوں کو انصاف ملتا ہے، یہاں پر عام انسان کو انصاف کبھی بھی مل نہیں سکتا۔ یہاں پر جو صورتحال ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، آپ تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ لاسٹ منتھ 23 تاریخ سے 5 دن پہلے یہ میڈیا کی میرے پاس ایک ٹیم آئی تھی، میں نام لینا اس وقت مناسب نہیں سمجھ رہا، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو وکیل ہیں، وکلا برادری، جن سے رفیق کمبو ان کا نام ہے، میں بڑے واضح انداز سے یہاں پر ڈکلیئر کر رہا ہوں، 1856/2016 میرا کیس نمبر ہے، سٹی کورٹ کراچی کے اندر زیر سماعت ہے، پچھلے 5 سالوں سے، جس کی کوئی نہ تو سر ہے، جس کا نہ ہی کوئی پاؤں دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اس فائل کا آپ پلندرا پورا کا پورا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کم از کم 4 کلو کا، اور اس کی کم از کم اتنی موٹی ورتھ بنی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے کیسز کہ یہاں پہ کیوں لیے جا رہے ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہے، جن کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کا کوئی سر بھی موجود نہیں ہے؟ مجھے بتا دے کوئی اس پورے کے پورے ریاست مدینہ کے اندر کہ یہ کیس کس طریقے سے لانچ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی کام چل رہے ہیں، خدا را ان تمام چیزوں کو اسٹاپ کریں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے اگر عدلیہ کے کوئی بھی بیانات یہاں پر آتے ہیں تو عدلیہ اس بیان کا ذرا جواب مجھے دے دے۔ اس ملک کے اندر کوئی بھی ایک شخص، کوئی بھی جنٹل اتھارٹی جواب دے دے اس کی، اگر یہاں پر کوئی جنٹل اتھارٹی موجود ہے اس ملک کے اندر، تو صرف اس بات کا جواب دے دے کہ جناب والا، یہاں پہ کوئی اینکرز حضرات موجود ہیں، یہاں پہ میڈیا اگر موجود ہے، یہاں پہ علماء مشائخ اگر موجود ہیں، کہ دنیا کی کون سی ریاست ہے جہاں پر پہلے اسٹیمپ پیپرز بکوائے جاتے ہوں اور پھر وہاں پہ کیس لانچ کرا دیے جاتے ہوں، اور پھر اس کے بعد اس شخص کی زندگی کے اندر ایک ایسا زہر لا کے گھول دیا جاتا ہو کہ جی اب آپ نے 15-50 سال تک اس کیس کو لڑنا ہے، آپ مر جائیں گے، آپ کی جنریشن لڑے گی، ٹھیک ہے نا، آپ کا بیٹا لڑے گا، وہ مر جائے گا، اس کا بیٹا لڑے گا، تو
کیا مذاق کیا جا رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں میں اس ریاست مدینہ کے اندر دوبارہ ایکنالج کرا رہا ہوں. میرے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سے اڑائے جا رہے ہیں, جو کہ ریاست کی اتھارٹیز کے علاوہ اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. لہٰذا ان تمام چیزوں کو خدا را میں صدر پاکستان سے بھی کیا درخواست کر سکتا ہوں, کیونکہ میں خود ان کا انٹرویو لے کے بیٹھا ہوں 2011 کے اندر, جس وقت عارف الوی صاحب نے کہا تھا کہ گڈ گورننس کی کمی ہے. تو جناب اب کس چیز کی کمی ہے؟ کس سے یہ درخواست کی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ ہم کسی سے درخواست نہیں کر سکتے یہاں پر کہ اس ملک کے نظام کو بہتر کریں. یہ ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس چیف جسٹس سے لے کے تمام کے تمام لوگ قانون کو اور لیگل ویلیوز کو پراپر سمجھتے نہیں ہوں. قانون کا اصل مقصد کیا ہے وہ ریاست کو بتانے کے اندر ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس کیا پوری کی پوری اتھارٹی, پوری کی پوری ریاست اس بات کو سمجھانے سے قاصر ہے کہ یہاں پر انصاف کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اگر ایک انسان کو آپ انصاف بھی فراہم نہیں کر سکتے تو پھر یہ اس کو ریاست کہنا بھی میرا خیال ہے کہ کسی بھی ریاست کی بہت بڑی توہین ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد ٹائم کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام مجھے اینڈ کرنا پڑ رہا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.